میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ عشاء کی نماز میں وطروں کے بعد بیٹھ کر دو نفل پڑھتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے یہ دیکھا ہے کرتے ہوئے، تو یہ ان کی روٹین ہوتی ہے، روزانہ کی بنیاد پہ وہ وطر پڑھتے ہیں، وطر کے بعد بیٹھ کے دو نفل پڑھتے ہیں۔ حالانکہ یہ جو کام ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ طریقہ غلط ہے کہ وطر کے بعد بیٹھ کر دو نفل پڑھے جائیں، یہ بالکل بھی غلط ہے۔ یہ کیوں غلط ہے؟ ویسے تو اس کی دلیل ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں، اس کی دلیل ہے صحیح مسلم کے اندر 1724 حدیث نمبر ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 رکعات رات کی نماز 13 رکعات ادا کیا کرتے تھے۔ اچھا، یصلی 8 رکعات، کہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 رکعات پڑھتے جو تہجد ہوتی، اس کے بعد ثم یوترو، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 وطر ادا کرتے، 8 اور 3 11 ہو گئے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ثم یصلی رکعتین وہو جالس، کہ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 رکعات بیٹھ کے نفل ادا کیا کرتے تھے۔ اچھا، اس کی بھی کیفیت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی سی مختلف ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ اذا اراد ان یرکع قام فرکع، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ کے نفل پڑھتے، لیکن جب رکوع کرنے کی باری آتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوتے اور کھڑے ہو کے رکوع کرتے، یعنی بیٹھ کے رکوع نہیں کیا کرتے تھے۔ تو جو لوگ نمبر 1 جو لوگ بیٹھ کے نفل پڑھتے ہیں وطروں کے بعد، ان کی ایک غلطی یہ ہے کہ وہ پھر کھڑے ہو کے رکوع نہیں کرتے۔ دوسری غلطی یہ ہے کہ وہ اس کو روٹین بناتے ہیں، یعنی نفل کے بعد روٹین بناتے ہیں کہ وطروں کے بعد 2 نفل بیٹھ کے ضرور پڑھتے ہیں۔ حالانکہ یہ اگر مستقل طور پہ اگر ایسا کام کیا جائے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ سنت کے خلاف کیوں ہے؟ صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے 998 کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا، کہ اپنی رات کی سب سے آخری نماز وطر کو بنایا کرو، یعنی رات کی نماز جو ہوتی ہے، عشاء کی نماز، عشاء کے بعد جو تہجد تراویح جو کچھ بھی پڑھنا ہو، تو فجر کی نماز سے پہلے پہلے جو کچھ بھی آپ نے نماز ادا کرنی ہوتی ہے سب سے آخر میں وطر ادا کرنے ہیں۔ تو اب جو دوسری حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر جس میں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ کے وطروں کے بعد 2 نفل پڑھا کرتے تھے، تو اس کے بارے میں علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کبھی کبھی کا عمل ہے، شاید کوئی 2-3 مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کیا ہوگا، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا، تو انہوں نے شاید سمجھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ ایسا کرتے ہیں، تو اس وجہ سے انہوں نے اس کو ایک معمول کا بنا کے پیش کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایسا کیا کرتے تھے۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خود کا جو فرمان ہے، وہ خود کا فرمان یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آخری نماز جو ہے وہ وطر کو بنایا کرو، اس سے بخاری کی حدیث ہے 998، یعنی اس کے بعد نفل وغیرہ جو کچھ پڑھنا ہو وطر سے پہلے پڑھ لیا کرو، بعد میں نہ پڑھا کرو۔ اسی طریقے سے اور کئی ساری روایات ایسی ملتی ہیں جس میں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سب سے آخر میں وطر پڑھا کرتے تھے۔ بہت سارے صحابہ سے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی ہے، اور بھی صحابہ سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے رکعات ادا کی ثم اوتر، اس کے بعد نبی علیہ السلام نے وطر پڑھا۔ تو صحیح طریقہ کار یہ ہے کہ بندہ رات کو آخری نماز جو ہے وہ وطر کو ہی بنائے، یہ سنت طریقہ ہے۔ ہاں، یہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 نفل بیٹھ کے وطر کے بعد پڑھے ہیں، تو علماء کرام اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے، اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو کر سکتا ہے، یہ کوئی گناہ والا کام نہیں ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، گناہ تب بنتا ہے جب بندہ روٹین پہ آ جائے، یعنی نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ رات کی آخری نماز وطر کو بنایا کرو، سب سے آخر میں وطر پڑھا کرو، لیکن اس کے باوجود وہ یہ کام کر رہا ہے، تو یہ سنت کی مخالفت، یہ نبی علیہ السلام کے فرمان کی مخالفت ہے۔ اس حوالے سے ایک طرف اہل الحدیث ہیں، اہل الحدیث وطروں کے بعد جائز نہیں سمجھتے، بالکل جائز ہی نہیں سمجھتے کہ کوئی بندہ سنتیں، کوئی نفل وغیرہ یا کچھ بھی پڑھے، وہ اس کو ناجائز سمجھتے ہیں۔
اب دوسری طرف احناف ہیں جنہوں نے فرض کیا ہوا ہے کہ بیٹھ کے وطروں کے بعد دو نفل پڑھنی ہے، حالانکہ نبی اسلام کا فرمان ہے کہ رات کی آخری نماز وطر کو بنایا کرو۔ تو اعتدال کا راستہ یہی ہے کہ بندہ سب سے آخری نماز جو ہے رات کی وہ وطر کو ہی بنائے، لیکن اگر کبھی کبھار بندہ وطر کے بعد کوئی نفل وغیرہ کچھ بھی پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے، جائز ہے، لیکن اس کو معمول نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ اگر معمول بنائیں گے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے اس حکم کی مخالفت ہو جائے گی۔